میں بڑا ہنسا. میں نے کہا بیٹا آپ جاؤ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کل کو تو آپ کہیں گے کہ آپ نے بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تمہارے پیسوں سے؟ یہ پاگل پن ہے جو ضروریات زندگی کا انکار کرتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی احمد لاکھوں روپے اور گھر والوں کو زبردستی دال ہی کھلا دیا. ٹھیک ہے جی، کروڑوں روپے ماہانہ آمدنی ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اور خود خام خواہ نیچ سے نیچ غذا کھانی ہے. یہ غلط ہے. اللہ نے دیا ہے اچھا پہنو، اچھا کھو، اچھا کھاؤ اور اچھی جگہ رہو، معاشرے کا ایک باوقار حصہ بن کر. یہ فرنگی کی، انگریز کا ایک انداز تھا کہ وہ آج کل بھی کچھ ہے. بڑے ہوٹلوں میں وہ ایک ترے والا جو پگڑی ہے اور اس کو مایا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کے سر پر ہوتا ہے، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ بہرا. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس نے نفرت دکھائی کہ یہ جاگیردار ذمہ دار بڑے بڑے مولوی جو تمہارے یہ اوقات ہے ہوٹل ہمارے اور تم بہرے. بے عزت کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے. اور ہمارے والے ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اور داڑھی والے بھی رکھتے ہیں تاکہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے، ہمارے بڑوں کو، کہ داڑھی والے جو ہیں خیر سے، یہ دیکھو بہرے ہیں. اور ملتان میں، باہر کی بات تو چلو میں نہیں کرتا، ملتان میں بڑی سے بڑی دربار کا سجادہ نشین دکھاؤ جس کی داڑھی ہے، اور وہ صرف نماز ہے، زیادہ پابندی بھی نہیں. یہ ان کی طرف سے مقرر کردہ ہے نا، اس لیے یہ انہی کے ہیں. آپ جو چاہیں کر لیں، یہ انہی کے ہیں جن کے ان کے آباء و اجداد تھے، جنہوں نے ان کو تعویذ دیے تھے کامیابی کے لیے، اور انگریز سرکار نے ان کو بطور انعام گھوڑی پال، وہ کہا جاتا ہے گھوڑا گھوڑی دوڑاتے رہو، جہاں جہاں سے تمہارا گھوڑا پہنچ جائے ساری زمین تمہاری ہے. ان کو جائیدادیں دی تھی اور بہت کچھ دیا تھا. اس لیے یہ لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں. نیک مقاصد کے لیے پیسے جمع کرنا یہ درست ہے، غلط مقاصد کے لیے پیسے جمع کرنا یہ غلط ہے. یحسب ان مالہ اخلد، آج بھی ہے کہ بڑے لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ مال ان کی ہمیشہ زندگی میں جو ہے نا کام دے گا. دیکھو جی، پیسے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ پیسہ مجھے ہمیشہ صحت مند رکھے گا، اس دھن دولت کی وجہ سے میری سرداری ہمیشہ قائم رہے گی، اس پیسے کی وجہ سے مجھ پر کبھی موت نہیں آئے گی. یہ بات غلط ہے. ضرورت کے مطابق پیسہ رکھنا، علاج کرانا یہ سنت ہے. اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض لوگ علاج ہی نہیں کراتے. کو نہیں جی نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے، اعتماد کے خلاف ہے جی، خام خواہ پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. یوں نہیں، آپ کہیں کہ یہ علاج کرانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، حکم ہے، علاج کرو، باقی نتیجہ وہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے. کون؟ جو پیسہ جمع کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ پیسہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا اور مجھے سکون پہنچائے گا. پیسوں سے صحت نہیں ملتی،
صحت اللہ دیتا ہے، یہ حکم ہے، ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا سمجھے، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ حَاطَمِيهَا، یہ جی آگے خود بتایا، نار اللہ الموقدہ، اور اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، کیا؟ حطمہ۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے، اگلی بات یا اگلی آیت، اگلا جملہ پچھلی بات کی تائید اور تفسیر خود کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو کر دی بات کہ حطمہ کیا؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ نے بھڑکائی ہے، وہ کیا ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہے یہ دل سمجھا جاتا ہے، اور جو چیز دل تک پہنچ جائے، یعنی دل کو جو سکون ہے اسے برباد کر دے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، دل تک پہنچ جائے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ختم ہے، اب اللہ ہی بچائے تو یہ دل ہے۔ قیامت میں تو یہ زندگی نہیں ہوگی، اس دل کی تو ضرورت بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے وہاں کہا گیا کہ جو آپ دل کو اہم سمجھتے ہیں، وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے تمہارے بد کرداروں اور غلط کاموں کی وجہ سے، وہ دل کو بھی جلا ڈالے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دی جائے۔ اس میں مفسرین نے لکھا جی بڑے بڑے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا شادی حالوں میں کہ وہ اس طریقے سے بناتے ہیں حال کہ گول بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور چاروں طرف سے بند بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح آگ ہوگی، اس کے اوپر تختے ہوں گے، میخیں ہوں گے، کہ وہ جو آگ جلائی ہے اللہ نے، اس کی تپش باہر نہ جائے، تپش نیچے رہے اور زیادہ تیزی آئے آگ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دروازے جو ہے وہ بند کر دیے اور اس میں آ گیا۔ فی عمد ممددہ، اس کی سادہ سی مثال ہے کوکر۔ آپ دیکھیے کہ کوکر پر جب ڈھکن دے دیا جاتا ہے تو اس میں جو حرارت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، وہ سالن جلدی پکتا ہے، تو جب اوپر ڈھکن آ جاتا ہے وہ تمام کی تمام جو حرارت ہے، تپش ہے، وہ اندر ہی رہتی ہے۔ فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی لمبے لمبے ستون ہوں گے، چھوٹے چھوٹے نہیں۔ لمبے لمبے ستونوں کا مطلب یہ ہے کہ جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا آگ اتنی زیادہ ہوگی، اس میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔